ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الاکرام۔ خبر حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جس سال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے اسی وقت سال عرب میں قطع تھا، بلکہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے۔ مارے بھوک کے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کے گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور شکر خدا بجا لاتی، اور اس وقت میں حمل سے تھی، اور جب جنی لڑکے نام مہیبر رکھا، اور اس وقت میں لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران و پریشان تھی، کچھ کھانے کو نہ پاتی، یہاں تک کہ دن رات 7 دن میں بھوکی رہی، فاقے گزارے بے تاب ہو گئی، کچھ ہوش نہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا ایک چشمہ پانی، اس کا نہایت سفید، دودھ سے زیادہ اور خوشبو زیادہ مکس و عنبر سے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمے سے جتنا چاہو پانی پی لو، تمہارا دودھ زیادہ ہوگا، اور جب میں نے اس سے پانی پیا، اس نے کہا مجھ کو تم پہچانتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں شکر ہوں کہ تم نے حالات قطع میں تکلیف اٹھائی، بغیر کھائے اپنے خدا کا شکر بجا لائی۔ حق تعالیٰ نے مجھ کو بصورت آدمی تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم کو خوش کر دوں۔ تم مکے میں جاؤ، تمہاری کشادگی ہوگی، یہ بات کسی سے مت کہو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس نے میرے چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خدا تمہاری روزی زیادہ کرے گا اور دودھ تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکے میں جاؤ۔ اسی وقت میں نیند سے جاگ اٹھی اور چھاتی میرے دودھ سے بھری تھی، مشعل مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتوں نے جب یہ حال میرا دیکھا، مجھ سے کہنے لگی اس قطع میں ہم سب کی جان لبوں پر آئی، قریب ہلاک ہوئے، اور تم کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تم کیا کھاتی ہو؟ کہو۔ اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا کہ خواب میں مجھ کو ممانعت تھی کہ بھید کسی سے نہ کہنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت پر گھاس چھیلنے کے لیے میدان میں گئی، اس میں ایک آواز غیب سے آئی کہ ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، مبارکی ہو، سعادت اس شخص کی ہے کہ جو اس کو گود میں لے کے دودھ اپنا پلاوے۔ قوم نبی سعد کی عورتیں یہ سن کر پہاڑ پر سے اتر آئیں اور اپنے اپنے شوہر سے جا کے یہ احوال کہا۔ تب سب متفق ہو کے مکے کو چلے اور میں بھی ان کے ہمراہ پیچھے گدھے پر سوار ہو کر چلی، اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا۔ میں چلنے میں سستی کرتی تھی، اس وقت کہ گدھا بہت لاغر تھا، ساتھی سنگارتی میرے آگے سب نکل گئے، میں آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلی جاتی تھی جس کو اور میدان میں جاتی تھی۔ اے حلیمہ سعدیہ، تم کو مبارک ہو۔ اور اسی طرح تیسرے مقام میں پہنچی، وہاں ایک شخص کو دیکھا، قدر قامت میں بلند اور عصا ہاتھ میں، نورانی چہرہ، غار سے نکلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی آنکھیں میری بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آنے کے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، اے حلیمہ سعدیہ، سعادت
تم کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رضاعت پشر قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جو میں دیکھتی سنتی ہوں غیب سے تم کو کچھ معلوم ہے۔ وہ مجھ کو کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تم کو خبر تو ہے کیا دیوانی تو نہیں ہوئی؟ اور میں اندیشہ کرتی ہوں راہ میں چلی جاتی تھی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو مولیں یا نہیں۔ جب مکے کے قریب پہنچی ایسا کہ مجھ سے 6 کوس باقی تھا اور سب عورتیں قوم بنی سعد کی اس عرصے میں مکے میں جا کے داخل ہوئیں اور اپنا مال و اسباب اور سواری گدھا چھوڑ کے صرف اپنے شوہر کو لے گئی۔ شہر مکہ میں اور نبی سعد کی عورتوں کو دیکھا مکے سے بھری آتی ہیں، اور میں متاثر اس بات کی ہوئی اور کہا کہ یا الہی مجھ کو وہ دولت نصیب ہو گئی یا نہیں جو تو نے کہا تھا۔ اس میں عبد المطلب کو دیکھا کہ چلے آتے ہیں، دائی دودھ پلانے والیوں تلاش کرتے ہوئے پکارے اے عورتیں قوم بنی سعد کی، تم میں کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں۔ عبد المطلب نے کہا تم کون ہو، کس قوم سے ہو؟ میں نے کہا بنی سعد کی قوم سے ہوں۔ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ سعدیہ۔ تب انہوں نے کہا اے حلیمہ یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ لڑکا محمد نام یتیم تم اس کو دودھ پلاؤ گی، اس کی اجرت میں تم کو دوں گا۔ سب بنی سعد کی عورتوں سے میں نے کہا کسی نے اس کو قبول نہ کیا اور کہا کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ، بس تم اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا۔ آمین ثم آمین۔